21ویں سال سن 600 کے اندر حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت مقدسہ ہوئی۔ کیونکہ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے آباء میں سے، آپ کے بزرگوں میں سے جو حضرت قصی کی ذات بابرکات ہے، بہت عظیم ہستی، یعنی محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب، ان کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، اور ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، اور ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی ہیں۔ تو سیدنا قصی جن کا اصل نام زید ہے، آپ نے چونکہ تمام کی تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام قریش کو مکہ مکرمہ میں جمع کیا، اس لیے آپ کو مجمع القریش کہتے تھے، اور اس کے لیے دور دراز سے آپ نے سفر کیے، بڑی محنتیں مشقتیں، تو نام آپ کا پیدائشی سیدنا زید ہے، اور لقب آپ کا جو ہے وہ قصی مشہور ہو گیا، مجمع القریش بھی آپ کا لقب، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک بڑے طویل عرصے کے بعد اولاد اسماعیل علیہ السلام میں آپ نے قریش کو مکہ مکرمہ کی حکمرانی تک پہنچایا۔ چنانچہ آپ کی برکت سے تولیت کعبہ اور مکہ مکرمہ اور جتنا بھی اس کا عملداری کا علاقہ تھا، اس پر آپ کی حکومت جو ہے، اور آپ کے بعد پھر محبوب کریم علیہ السلام کے دادا جان اور آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو الغرض بہت عظیم ہستی، اور جمعے کے خطبے کا سلسلہ بھی حضرت قصی نے اپنے دور مبارک میں شروع فرمایا تھا کہ آپ نے تمام مکہ والوں کو اور مضافات کی آبادیوں کو پابند فرمایا کہ جمعہ کے دن سب مسجد حرام میں جمع ہوا کریں گے۔ آپ خانہ کعبہ شریف کے دروازے مبارک کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور پورے ہفتے کے امور و معاملات کے حوالے سے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھا گیا، اور محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت طاہرہ میں بھی آپ کے بزرگوں کا وہ سلسلہ جمعہ المبارک کا عطا کر دیا۔ الغرض حضرت قصی کے دور سے یہ بھی قانون بنا تھا کہ تمام کی تمام خواتین سال کے بعد 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ ان کے لیے کھولا جاتا تھا، اور اندر جا کر وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کا شرف بھی ہر خاص و عام مائی صاحبہ حاصل کر سکتی تھی، دعائیں مانگ سکتی تھی، نماز ادا کر سکتی تھی صبح سے شام تک، اور جو بھی ان کی اپنی نظر و نیاز پیش کرنی ہوتی تھی بیت اللہ شریف کے لیے وہ پیش کر سکتی تھی، منتیں مانگتی تھی، دعائیں کرتی تھی۔ 13 رجب کو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب تک خواتین کے لیے ہر سال یہ دن مقرر کیا گیا، اور 14 رجب کا دن ہر آن و خاص مردوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ بیت اللہ شریف کا دروازہ بند رکھا جاتا تھا، اس کو تالا اور چابیاں جو ہے وہ قریش کے لیے خاندان ہے جن کو صادق کعبہ کہا جاتا ہے ان کے پاس محفوظ ہوتی۔ اگر کوئی بڑا سردار آ جاتا یا قابل عزت شخصیت تو متولی کعبہ کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر چاہے تو کسی کے اعزاز کی خاطر اس کے لیے جب بھی چاہے رات دن کو دروازہ کھلا سکتے ہیں، لیکن عوام الناس کے لیے سال میں ایک مرتبہ مردوں کے لیے 14 رجب المرجب اور خواتین کے لیے 13 رجب المرجب۔ چنانچہ اب تو اتنا کتابیں چھپ چکی ہیں کہ باقاعدہ اس پر اسناد آ چکی ہیں، ورنہ تو علماء معتزلہ اہل تشیع میں سے علامہ ابن ابی الحدید جو شارح ناج البلاغہ ہے اور 650-656 ہجری میں وفات پا رہے، تو علماء اہل تشیع کے بھی کئی علماء نے اور شارحین ناج البلاغہ نے لکھا ہوا ہے کہ لم یسقط علی طریق المحدثین، کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بیت اللہ شریف کے اندر ولادت پانا محدثین کے طریقے پر ثابت نہیں ہے۔ کتابوں میں ذکر ضرور موجود ہے، لیکن کوئی محدث ایسے نہیں جو اپنے سے اور اپنے اساتذہ سے لے کر تو اس کی سند جو ہے وہ قرون اولیٰ تک پہنچائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھی کئی اکابر، امام شرف الدین محی الدین نبوی جو 676 ہجری میں وصال فرما رہے، دیگر بڑے بڑے اکابرین نے لکھا کہ بعض کتابوں میں موجود ہے لیکن ہم تک اس کی سند کوئی نہیں پہنچی۔ لیکن اب الحمدللہ چونکہ کلمی
ذخیرے جو تھے وہ چھپ کے آ گئے ہمارے دور جدید میں، تو امام فاقہی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم ائمہ محدثین نے باقاعدہ اس پر اسناد ذکر کر دیے، اور اب تو تقریباً 3 بڑی اکابرین کی کتابوں کے اندر اس کی باقاعدہ صحابہ کرام تک سند مہیا ہو چکی ہے، اور اس میں سند بھی جید اور مقبول طریقے پر، کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات دنیاوی عمر مبارک کے 29 سال مکمل فرما چکے تھے، اور آپ کی عمر مبارک کا 30واں سال تھا، اور واقعہ فیل کو بھی 30واں سال تھا، اور جبکہ 600 سنہ عیسوی چل رہا تھا تو 13 رجب المرجب کو رسم معمول دروازہ جو تھا وہ کھول دیا گیا، اور اس وقت محمود علیہ السلام کے دادا جان حضور سیدنا عبد المطلب بن ہاشم آپ 20 سال پہلے وصال اقدس فرما چکے تھے۔ حضرت ابو طالب آپ اس وقت متولی کعبہ اور سردار بنی ہاشم اور حکمران مکہ تھے، کیونکہ جب ہمارے پیارے محمود علیہ السلام کے پیارے دادا جان حضور سیدنا عبد المطلب کے وصال اقدس کا وقت آیا تھا تو آپ اپنے گھر میں اپنی چارپائی پر بستر پر جو ہے وہ باہمی استراحت تھے، تکلیف کے عالم میں تھے۔ اس وقت بھی جبکہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک دنیاوی 10 سال تھی، حضرت ابو طالب نے اپنے سینے کے اوپر محبوب کریم علیہ السلام کو چمٹایا ہوا تھا، لٹایا ہوا تھا۔ آپ نے تمام کے تمام اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ محبوب علیہ السلام کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ وصال فرما چکے تھے۔ ایک اور فرزند ان کے متعلق کچھ علماء کہتے ہیں کہ وفات فرما چکے تھے، کئی فرماتے ہیں زندہ تھے۔ الغرض 10 میں سے یا 9 آپ کے صاحبزادگان یا 8 آپ کے صاحبزادگان آپ کے حکم پر موقع پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سوائے حارث بن عبد المطلب کے باقی تمام بیٹوں کو اللہ پاک سے منت مانگ کے لیا تھا۔ آب زمزم شریف کی کھدائی کے حوالے سے رب کعبہ نے میری دعا کو قبول کیا، اور تم لوگ اکثر جو ہو وہ میری زندگی کے اندر قوت اور جوانی کو پہنچے، اور آب زمزم تم لوگوں کی طاقت اور جوانی کی وجہ سے مرغوب ہو گئے اہل مکہ، اور میرے مقابلے میں نہ کھڑے ہو سکے، کیونکہ تم میرے بیٹے ایسے جوان تھے، ایسے جری شیر تھے، اور میرے انتہائی اطاعت گزار، اور اب آخری معاملہ آپ پہنچا ہے کہ میرا دم واپسی ہے، کچھ دیر تک میں رب کعبہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میرے لیے سب سے بڑا اس وقت جو عظیم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کے امور و معاملات بھی چلتے رہیں گے، اور جیسی میں نے تمہاری تربیت کی اور تم میرے بیٹے جس طریقے سے میری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہو، مجھے یقین کامل ہے کہ تم دور دراز سے روئے زمین سے آنے والے زائرین کعبہ، حجاج کرام، معتمرین، عمرہ ادا کرنے والے مہمانان مکہ کی پوری خدمت کرتے رہو گے۔ لیکن میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے وصال کے بعد میرے پیارے محبوب پوتے محمد کریم علیہ التحیات و تسلیم آپ کی خدمت جو ہے وہ کون کرے گا؟ طریقہ کار جو چل رہا تھا صدیوں سے وہ یہی تھا کہ حضرت عبد المطلب کی جو سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی، 6 آپ کی شادیاں تھیں، ان میں سے جو سب سے بڑے فرزند تھے وہ حضرت حارث بن عبد المطلب تھے، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جان، سب سے بڑے چچا جان، جن کے بیٹے سیدنا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب میدان بدر میں 14 شہداء کرام میں جو سب سے پہلے شہید ہیں، وہ آقا کریم علیہ السلام کے سب سے بڑے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ، حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب، سفیان بن حارث بن عبد المطلب، تو فرمایا کہ حارث کو میں متولی کعبہ مقرر کروں اور سردار بنی ہاشم اور سید القریش، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، میں طریقہ بدل رہا ہوں، کیونکہ اہم ترین معاملہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت کا ہے، لہٰذا تم سارے کے سارے میرے بیٹے موجود ہو، مجھ سے عہد کرو کہ میں جب اپنے پیارے پوتے کو فرماؤں گا کہ میرے سینے سے اتر کر جس چچا کو اپنی خدمت کے لیے پسند کرتے ہو ان کی جا کر گود میں بیٹھ جائیں، تو تم باقی سب میرے بیٹے اسی اپنے بھائی کی اطاعت کرو گے اور اس کی بیعت کرو گے، اور وہی سردار مکہ ہوگا، حکمران مکہ بھی اور متولی کعبہ۔ آپ کے تمام بیٹوں کو عرض کی حضور رب کعبہ ہماری عمریں بھی آپ کو عطا فرمائے، آپ کی جگہ ہماری وفات ہو جائے،
آپ جیسی شفیق ہستی اور عظیم ہستی، لیکن اگر رب کعبہ کا اسی طریقے سے امر ہے تو حضور آپ بے فکر ہو جائیں، ہمارے دلوں میں کوئی حکمرانی کی اور کوئی تبلیغ کعبہ لینے کی خواہش نہیں ہے، ہم ایثار اور قربانی کے جذبے سے معمور ہیں۔ آپ ہمارے پیارے بھتیجے محبوب علیہ السلام کو حکم فرمائیں، ہم سارے خدمت کے لیے تیار ہیں، جس کو محبوب پسند کرے ہم سب اسی کی بیعت کر لیں گے اور ہمیشہ ساتھ دیں گے، اس کا اس کی ہر بات میں اطاعت کریں گے۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب جو انتہائی شفیق ہستی، محبوب علیہ السلام کے پیارے دادا جان، بڑی پیاری اور میٹھی باتیں انہوں نے محبوب علیہ السلام سے کی اور عرض کی کہ اے مجھے اپنی جان اور ساری کائنات سے عزیز ہستی، میرے سینے سے اترو، اور یہ سارے تمہارے چچا اس وقت تمہاری خدمت میں موجود ہیں، جس چچا کو آپ اپنی خدمت کے لیے پسند کرو گے اسی کی آپ کے باقی چچا بیعت کر لیں گے اور اسلام متولی کے کعبہ مکرم ہو جائیں گے۔ تمہارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے 10 سال کی عمر مبارک میں اپنے دادا جان کے وصال اقدس سے کچھ دیر پہلے اپنے سارے چچاؤں کے چہروں پر نگاہ اقدس ڈالی اور حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے پیارے ابا جان حضرت ابو طالب کی گود میں جا کر محبوب کریم علیہ السلام جلوہ کر اپنی خدمت کے لیے، چونکہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اپنے بچپن مقدس میں دادا جان کے وصال اقدس کے بعد حضرت ابو طالب کو منتخب کیا تھا، اس لیے حضرت ابو طالب کا فرمان ہو گیا اور آپ بڑے مطمئن ہو گئے۔ باقی سب بھائیوں نے حضرت ابو طالب کی بیعت کر لی اور اس طرح حضرت ابو طالب جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے عملدار بھی مقرر ہوئے، متولی کعبہ بھی، سردار بنی ہاشم بھی اور سید القریش بھی۔ اس طریقے سے یہ معاملہ حضرت ابو طالب، ورنہ حضرت ابو طالب محبوب کریم علیہ السلام کی سگی دادی جان کے ہی فرزند ہے، یعنی محبوب علیہ السلام کے ابا جان سیدنا عبداللہ اور حضرت ابو طالب ایک ہی امی جان حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائص بن عمران بن مخزومیہ کی اولاد ہے۔ تو یہ تو سب سے چھوٹی زوجہ محترمہ کے بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے تو حارث تھے جو موقع پر موجود تھے، لیکن حضرت عبدالمطلب نے سب سے بڑے بیٹے کی بجائے حضرت ابو طالب کو کیوں مقرر کیا؟ کیونکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ اس وقت سے یعنی 20 سال پہلے سے حضرت ابو طالب محبوب علیہ السلام کے چچا جان آپ متولی کعبہ آ رہے تھے۔ چنانچہ 13 رجب المرجب کو عام الفیل کے 30ویں سال جب دروازہ کھولا گیا تو حضور مولا کائنات کی پیاری امی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ رضی اللہ عنہا، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جن کا نکاح ایک ہاشمی مرد سے ہوا، ورنہ پہلے اس خاندان کا طریقہ تھا دیگر قبائل کے اندر ان کی پیاری بچیاں بیاہی جاتی تھیں۔ تو آپ کے متعلق ہماری ہر سیرت طیبہ، اسماء الرجال اور طبقات کی کتابوں میں ہے کہ کانت اولا ہاشمیت ولدت ہاشمیت، آپ ہاشمی خواتین میں پہلی ہاشمی خاتون ہے جن کا نکاح ایک ہاشمی سے ہوا اپنے سگے چچا صاحب کے ساتھ، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ ساری کی ساری نجیب الطرفین ہاشمی ہے، یعنی والد گرامی بھی ہاشمی حضرت ابو طالب اور امی جان بھی ہاشمیہ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ حضرت سیدنا ہاشم کے کئی فرزند ہیں، ان میں ایک حضرت عبدالمطلب محبوب علیہ السلام کے دادا جان اور دوسرے حضرت اسد بن ہاشم ہے جو سیدنا مولا کائنات کے نانا جان ہے۔ تو اسد بن ہاشم عبدالمطلب بن ہاشم یہ سگے بھائی ہیں۔ عبدالمطلب بن ہاشم کے بیٹے ابو طالب بن عبدالمطلب ہے اور اسد بن ہاشم کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد سگے چچا زاد ہیں، اور ان ہستیوں کا نکاح ہوا اور ان میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب ان سے بھی بڑے، طالب بن ابی طالب، پھر عقیل بن ابی طالب، پھر جعفر بن ابی طالب، پھر سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت ام ہانی اور ایک دوسری ان کی ہمشیرہ محترمہ ہے۔ تو الغرض حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کی امی جان نے 13 رجب کو اپنی کنیزوں کے اندر اور بنی ہاشم کی خواتین کے اندر اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ سال کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے اور میں بھی یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کو آپ کی کنیزوں نے اور خادمات ہستیوں نے عرض کی کہ حضور آپ اس حالت میں، چونکہ آپ پریگنینسی کے مرحلے میں تھی اور حضور ولادت بھی چند دن قریب ہے، تو آپ کرم فرمائیں اور آپ ابھی اپنے گھر میں ہی رہیں۔ آپ نے فرمایا
میری کوئی یہ پہلی اولاد تو نہیں ہے، ان سے پہلے بھی میری 6 اولادیں موجود ہیں، اور ٹھیک ہے میں اس حالت میں ہوں، لیکن فوری طور پر ولادت کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اور پھر کون سا خانہ کعبہ شریف زیادہ فاصلے پر ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ مسجد حرام شریف کی جو آخری دیوار تھی اور ادھر سے حضرت ابو طالب کی حویلی کی آخری دیوار، یہ مشترکہ دیوار تھی۔ اس لیے مسلم شریف پہلی جلد 96 کتاب الایمان احادیث معراج میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جب اسی مبارک مہینے رجب المرجب کی 27ویں کے دن آپ مسجد حرام شریف میں جلوہ گر ہو کر سہن کعبہ میں معراج شریف کے متعلق بتا رہے تھے، اور کافروں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور ایک شخص کہنے لگا کہ اے محمد کریم علیہ السلام، میں آسمانوں پر تو گیا نہیں، لہذا وہاں کی تو کوئی نشانی آپ سے نہیں پوچھ سکتا، لیکن بیت المقدس میں اور شام میں گیا ہوا کئی مرتبہ سفر تجارت میں، تو بتائیے کہ مسجد اقصی شریف جو ہے اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی ونڈو اور کھڑکیاں کتنی ہیں، اور چھت کے اندر اس کی شیاطین اور فلاں فلاں معاملہ کس طرح ہے۔ اگر آپ واقعی بتا دیں تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کل بھی ادھر مکہ شریف میں تھے، اور رات کو بھی آپ کو مکہ شریف میں پایا گیا، اور آج صبح آپ فرما رہے سورج نکلنے کے بعد کہ آپ معراج شریف سے مشرف ہوئے ہیں۔ تو چلے آپ بتائیں جو مہینے کا سفر ہے بیت المقدس کا، آپ اس کی مسجد اقصی شریف کی نشانیاں، محبوب کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دل مبارک پر ایک اثر ہوا کہ میں تو نشانیاں کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اگر جیسے یہ میرے معجزات دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں اور اس کو جادو کہہ دیتے ہیں، تو میں اگر بتاؤں کہ اتنے دروازے اتنی ساری نشانیاں بتاؤں، لیکن اس جاہل کافر نے اگر انکار کر دیا اور کہا کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، تو اس کا مداوع کیا ہوگا اور علاج کیا ہوگا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل مبارک میں اس حوالے سے خیال پیدا ہوا، اللہ پاک نے فوری طور پر میرے چچا حضرت ابو طالب کی سامنے والی دیوار پر مسجد اقصی شریف کا جسم مثال ادھر جلوہ گر کر دیا اور واضح کر دیا کہ محبوب آپ نشانیاں بتائیں، جو کافر انکار کرے آپ کہیں کہ وہ سامنے مسجد اقصی ہے۔ اسی لیے صوبہ المسجد مسجد جو تھی اس کا جسم مثالی اللہ پاک کی جانب سے کہ جو مسجد اقصی شریف تھی وہ اسی طرح اپنے مقام پر جو ہے جلوہ گر رہی، لیکن اس کا جو جسم مثالی تھا وہ اللہ کریم جل شانہ نے امر جاری فرمایا اور وہ ادھر موجود ہو گیا، تاکہ جو بھی انکار کرے میرے پیارے محبوب علیہ السلام اس کو واضح طور پر سامنے دکھا دے۔ تو حضرت ابو طالب کی دیوار کا کیوں ذکر مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ آ رہا ہے؟ کیونکہ مسجد حرام شریف کی بیرونی دیوار اور حضرت ابو طالب کے جو مردان خانے کا حصہ تھا آپ کے ڈیرے کی آخری دیوار جو تھی وہ بالکل مشترکہ دیواریں تھی، دائیں جانب مسجد حرام شریف تھی، اسی دیوار کے بائیں جانب حضرت ابو طالب کی حویلی تھی، آگے مردان خانہ تھا اور پیچھے زنان خانہ تھا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جو سابقات اولات مہاجرات میں سے ہے، کئی روایات میں ہے کہ حضور سیدہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسری ہستی جس نے کلمہ اسلام پڑھا تھا وہ محبوب علیہ السلام کی چچی جان حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور کئی جگہ پر ہے کہ دوسرے نمبر پر جس ہستی نے کلمہ اسلام خواتین میں پڑھا تھا وہ محبوب کی یہ چچی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ۔ برحال آپ سابقات میں سے اولات میں سے ہیں اور مہاجرات، اور آپ نے ہجرت فرمائی ہے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب الغرض، اور محبوب علیہ السلام کی وہ خدمت فرمائی ہے کہ جب آپ کا مدنی دور مقدس میں وصال ہوا تو محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ جس
ہماری کتاب میں دیکھیں گے، جس اہل تشیع کی کتاب میں دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ بچپن میں تھے، ان کو آپ نے حکم فرمایا۔ اس طریقے سے آپ نے چند ہستیوں کو حکم فرمایا جن کی سربراہی حضرت امیر المومنین عمر فرما رہے تھے کہ جنت البقیع شریف میں میری چچی جان کی قبر جو ہے وہ خود تیار کرے۔ اور جب یہ ہستیاں چلی گئی، قبر شریف بالکل جب آخری مرحلے لاحق تیار ہونے لگی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ سب جو ہے وہ باہر آ جائے اور اپنی چچی جان کی قبر مبارک کی لاحق میں اللہ کا محبوب اپنے ہاتھوں سے تیار کرے۔ آخری جو کام ہے وہ خود محبوب علیہ السلام نے اپنے نورانی ہاتھوں سے کیا، اور یہ وہی فرمان ہے جو محبوب علیہ السلام کی صحیح السند حدیث سے پاک ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان لی یدن، دنیا میں جس ہستی نے بھی مجھ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو نیکی کی، جو میری خدمت کی، جزیت ہوں، میں نے اپنے مثال سے پہلے اس کو جزا اور بدلہ عطا فرما دیا ہے، الا ابا بکر، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے کہ ان کی نیکی اور خدمات کا صلہ خود میرا رب کریم اپنے دست قدرت سے قیامت کے دن کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے محبوب علیہ السلام کی امی جان کے وصال اقدس کے بعد اور دادا جان کے وصال اقدس کے بعد وہ اس وقت تک اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتی تھی جب تک پہلے محبوب کریم علیہ السلام کو نہیں پیش کر دیتی تھی۔ ہر معاملے میں نبی پاک علیہ السلام کو وہ ترجیح دیا کرتی تھی، اس لیے محبوب علیہ السلام نے قبر مبارک کے آخری مراحل میں خود عملی طور پر شرکت فرمائی۔ پھر بد تجا فی قبر آپ پھر تھوڑی دیر کے لیے قبر انور میں لیٹ گئے، اپنی ذات بابرکات کی برکت پہنچائی محبوب علیہ السلام نے۔ قرآن پاک 12ویں اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف شریف ہے، وہ قمیض جو بطور عزیز مصر آپ کو روزانہ جو ایک شاہی قبا ملا کرتی تھی، جس کو آپ پہنا کرتے تھے اور پھر آپ سارے امور سلطنت دن اور رات کے 24 گھنٹوں کے سر انجام دیتے، تو آپ وہ پہن کر جیسے ہی اپنی مسند پر جلوہ گر ہوئے، بھائیوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کی حضور ابا جان 33 سال ہو گئے آپ کے فراق کے اندر جو ہے وہ محزون ہے، اور وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں مبارک سفید ہو گئی ہیں اور آپ عالم دوف کی طرف اور بزرگی کی طرف ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات میں قرآن پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص جو میں نے آج صبح پہنی ہے شاہی طور پر، اور تھوڑی دیر جس کو میرے جسم مبارک کے ساتھ لگنے کا شرف حاصل ہو گیا ہے، میں اس کو اتارتا ہوں، میں دوسرا لباس اور قمیص زیب تن فرماتا ہوں اور میں یہ تمہیں عطا کرتا ہوں، اس کو اپنے سامان میں رکھو۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر جاؤ، وَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ، اور جا کر کنعان میں میرے ابا جان کے چہرے انور کے ساتھ لگاؤ۔ فرمایا کہ یاتی بصیرا، میری قمیص اور کپڑے مبارک کے لگتے ہی ان میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ عطا جاتی اتیان کا معنی ہے عربی میں آنا، یہ فعل لازم ہے جو صرف فاعل کا تقاضا کرتا ہے، مفعول بہ کا تقاضا یا کسی مفعول کا تقاضا نہیں کرتا۔ آگے بات اسی لیے تعدیت کا لگا ہوا ہے، ہاں جی، تو فرمایا عطا جاتی اتیان آنا، ہوگا ضمیر اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہے اور ذوالحال بن رہی ہے، اور آگے بصیرت کو اسی لیے ہم منصوب پڑھ رہے ہیں کیونکہ حال منصوبات میں سے ہے، لہذا یاتی بصیرہ، فرمایا وہ تشریف لے آئیں گے۔ تم کہتے ہو میرے ابا جان 33 سال میرے فراق اور جدائی میں روتے رہے اور محزون رہے، حزن اور غم کی حالت میں، اور ان پر نکاحت اور عالم بزرگی اور عالم پیری طاری ہو گئے۔ میرے کپڑے کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ ان میں 33 سال پہلے والی جوانی والی قوت یاتی وہ خود تشریف لے آئیں گے، اور اس حال میں تشریف لائیں گے کہ بصیرہ 33 سال پہلے والی نگاہ اقدس اپنے مقام۔ قرآن فرماتا ہے فلما فصل العیر، جیسے یہ قافلہ ثابت شہر مصر سے کنعان کی جانب رواں ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، میرا یوسف علیہ السلام جو 33 سال پہلے مجھ سے جدا ہو گیا، اس کے جسم انور کی خوشبو کو میں آج سونگ رہا ہوں۔ قمیض پہنچی، قرآن فرماتا ہے کہ آپ کے چہرے انور پر جیسے ہی قریب کی گئی، قرآن فرماتا ہے فرتدا بصیرا، فوری طور پر نگاہ اقدس اپنے مقام پر ہو گئی۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے
جس میں نورانی کے اندر اللہ پاک نے وہ برکتیں وہ شفائیں رکھی ہوئی ہیں کہ سبحان اللہ. لیکن جس ہستی کے پیچھے شب معراج حضرت یوسف علیہ السلام کی مقتدی بن کر کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ذات. نماز اقصا میں تھا یہی سر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں سر کا معنی ہوتا ہے راز جس کی جمع اسرار. نماز اقصا میں تھا یہی سر ایاہ و معنی اول و آخر. وہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے محبوب علیہ السلام کے امتی نبی علیہ السلام ہے. اگر ان کے جسم انور میں اتنی برکت ہے تو پھر یہ مقام کس لیے بیان کیا گیا؟ نص کی یہی تعریف ہوتی ہے ماسی کا کلام میں نجلے تھی. این متکلم کا کلام جب اپنے مقصود پر آئے وہی الفاظ آئے تو اس کو کہا کرتے ہیں اس معنی میں یہ نص ہے. دلالت النص میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہمیشہ استدلال ہوتا ہے. قرآن نے بتا دیا اگر جس میں یوسف علیہ السلام اتنی برکتوں والا ہے تو جس کے صدقے سے یوسف علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے وجود میں آئے ہیں اس ہستی دلالت النص نے واضح کر دیا کہ اس ہستی کی ذات بابرکات میں اللہ نے کتنی برکتیں. میرے تو حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی زبان اقدس سے جاری ہونے والا کلمہ ایک ملک صاحب ادھر قاعدہ باز کی طرف جو بدعقیدہ ہو گئے اپنے کاروباری معاملات کی وجہ سے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے اور کئی جو ہے صوفیاء کرام کے عقائد اور نظریات اور معاملات کے اوپر حرف زنی کرنے لگ گئے. ان کے گھر والوں نے حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کی اطلاع کی حضور یہ آپ کی دستے بیعت تھے اور یہ تو گمراہی کے راستے پر چل نکلے اور فلاں فلاں حقائق کا انکار انہوں نے اور گھر میں بحث و مباحثہ انہوں نے شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اگر ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ہم پوری لجپالی. چند دنوں کے بعد ہی وہ ملک صاحب تھے بہت شدید بیمار ہو گئے. بڑے بڑے علاج لاہور جا رہے کراچی جا رہے دوائیاں جاری ہیں سارے معاملات ہو رہے. بالآخر چلتے چلتے جب ملک صاحب عاجز آ گئے 2-4 مہینوں میں کہنے لگے کہ اب سیال شریف حاضری کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں رہ گیا. پھر سیال کی خدمت میں جا رہا. یہاں بڑی شدید گرمیوں کا مبارک موسم تھا. یہاں گرمیاں بھی ہوتی ہیں سردیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے پیر بھائی حضور پیر سیال سے وہ محبت رکھتے ہیں کہ یہاں الٹا عشق و محبت کے جذبات میں اور گرم جوشی پیدا نہ گرمی نہ سردی. بالکل بابا جی بجا فرما رہے. ملک صاحب نے آپ کی خدمت میں حاضری دی. آپ نے فرمایا آ گئے حضور بس اب آپ کے آستان کے علاوہ کوئی نہیں. میں نے بڑے اسباب اپنا لیے. حضور دعا فرمایا. آپ نے فرمایا دعا نہیں تمہارا علاج اور ہے. حضور کرم فرمائے. حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ملک صاحب آپ نماز پڑھو لنگر شریف کھاؤ لیکن علاج تمہارا اور ہے. عرض کی حضور آپ مجھے علاج بتاؤ آپ کی زبان اقدس سے علاج جاری میں وہ علاج کروں گا. آپ نے فرمایا تم علاج کرو میں محمد قمر الدین گارنٹی دیتا ہوں جیسے علاج کرو گے فوراً تمہیں شفا مل جائے. شفا نہ ملے ہم ذمہ دار. حضور پیر سیال لجپال کا فرمان اس نے کہا حضور میں وعدہ کرتا ہوں جو علاج آج آپ بتائیں گے. آپ نے فرمایا واپس اپنے گھر اب جاؤ گے نا؟ جی حضور جاؤں گا. اور وہ جو تمہارے دوست ہیں بد عقیدہ جنہوں نے اللہ والوں کی شان و عظمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے اور تم نے بھی ان کی وجہ سے جو ہے گھر میں بحث مباحثے اس کے گھر کی طرف رخ کر کے اس طرح پوزیشن بنانا کہ قبلہ شریف کی طرف نہ پیٹھ بنے نہ رخ بنے. اس کے گھر کی طرف چھوٹا پیشاب کرنا اس بے ادب کے گھر کی طرف پیشاب کرو گے جیسے جیسے پیشاب نکلے گا بیماری صاف نکلے گا. اس نے کہا حضور یہ بھی کوئی علاج ہے؟ آپ نے کہا یہ ہے یہ تمہارے سارے جسمانی روحانی سبحان اللہ. لنگر شریف کھایا. حضور نے فرمایا تمہارا کوئی علاج اور یہ علاج کرو گے پھر دعائیں ہوں گی سب. چنانچہ گیا پیشاب کیا. پیشاب سے اٹھتے ہی بالکل تندرست و چل کے سیال شریف حاضر ہوا. دوبارہ آ کر بیعت کی اور توبہ کی. آپ نے فرمایا سماجی معاملات عمرانی معاہدہ ہے چونکہ وہ الگ چیز ہے
لیکن تم بد عقیدہ کے ساتھ کاروبار کی وجہ سے جو باتیں وہ کرتے تھے ان کو دل میں جگہ دی، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی سزا دی ہے۔ آئندہ اللہ والوں کے ساتھ اپنے معاملات ہمیشہ جو جمہور اہل اسلام اہل سنت فرمایا کن کے گھرانے سے دین آیا ہے؟ دین تو اللہ اس کے محبوب، اللہ کے کرم سے اس کے محبوب کی بارگاہ ہے، بس محبوب کے گھرانے سے آیا ہے نا۔ تو فرمایا ہم کون ہیں؟ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خاندان ہیں۔ ہم باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ صحیح جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان مقدس سے کیا دین متین عطا کیا گیا ہے۔ الغرض حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے نورانی الفاظ اور حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے آستان عالیہ کی ہر چیز میں اللہ نے انوار رکھے ہیں۔ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام برتجا فی قبریا، تھوڑی دیر کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنی پیاری چچی جان ان کی قبر انور میں آپ لیٹ گئے، اپنی ذات بابرکات کی برکت پہنچائی اور اس کے بعد دعا فرمائی، اللہ اے اللہ پاک تو جانتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کانت امی بعد امی، یہ میری نسبی حقیقی امی جان سیدہ آمنہ کے بعد یہی میری امی جان تھی اور انہوں نے یہ میری خدمات سر انجام دی میرے بچپن مبارک کے اندر۔ اللہ پاک ان کو بے حقی و بے انبیاء من قبلی، اللہ پاک میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے والے تمام انبیاء کرام کے وسیلے سے ان کی بخشش مغفرت فرما۔ محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد عرض کی گئی حضور آپ اس حالت میں، فرمایا یہ 6 پہلے بھی میری اولاد ہے اور میں وہاں تک پہنچ جاؤں گی، چنانچہ آپ 13 رجب کو عرض کی کہ حضور آپ نے فرمایا کون سال تک کا انتظار کرے؟ چنانچہ اس وقت دروازہ عالی جو تھا بیت اللہ شریف کا ذرا بلندی پر تھا، چند ایک سیڑھیوں کے قدم اور سٹیپس عبور کر کے جانا ہوتا تھا۔ آپ چند خواتین کے ساتھ جیسے ہی دروازہ عالی میں اندر قدم رکھتی ہیں تو اخذت المخاض، تو آپ کو یہ معاملہ لاحق ہو جاتا ہے اور فولد فی جوف الکعبہ کے 13 رجب کو حضور امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ولادت مقدسہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر، اب تو اس کی اسناد بھی ظاہر ہو چکی ہیں اور بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا، تاہم اگر کوئی انکار کرے ہم اس پر کوئی اصرار نہیں کرتے، لیکن ہمارا دل مطمئن ہے کہ جیسے شاہ اللہ صاحب نے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے، امام عبداللہ حاکم نے، شاہ پوری نے، اور اب جب کہ اس کی اسناد بھی حضرت سیدنا مولانا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے درجات بہت بلند، حضرت سیدنا مولانا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی حجات طیبہ کا ایک امر معاملہ ہم سب کے لیے اشارہ راہ ہے، سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ اتوار ہے 5 فروری، وہ پیر بھائی انتہائی سعادت مند، سارے ہی سعادت مند ہیں جنہوں نے حضور پیر سیال لجپال کے نورانی ہاتھ میں اپنا ہاتھ پیش کر دیا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں اللہ کی رحمت سے ان کے شامل ہو جاتی ہیں۔ اور وہ پیر بھائی جو رات دن کوشش کرتے ہیں کہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی تعلیمات کو عام کیا جائے، حضور پیر سیال کے پیغام اور مشن کو عام کیا جائے، انہی حوالوں میں سے ایک بہترین حوالہ ہماری سالانہ کانفرنسز ہے جو فروری کے ہر اتوار کو ہمارا ضلع جھنگ ہو گیا، ضلع سرگودا ہو گیا، ضلع چنیوٹ، ضلع فیصل آباد، دیگر بھی جتنے قریبی ملک کا علاقے ہیں پنجاب کے اندر ان علاقوں کے پیر بھائی کوشش کرتے ہیں کہ اپریل یہ مارچ ہو گیا اور اس سے پیچھے فروری، اس کی ہر اتوار کو کہیں نہ کہیں حضور پیر سیال سے باقاعدہ طور پر شیڈول مرتب کرواتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اور حضور پیر سیال کی بھی خاص نگاہ عنایت ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز قدس سر العزیز نے یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا اور اس معاملے میں آپ اتنے خوش ہوتے تھے کہ فرمایا آپ حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات کو اور ذکر مبارک کو عام کرنے کے لیے سلسلہ کرتے ہیں، آپ نے اس پر بڑی بڑی بشارتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں بھی 5 فروری کو چاندنا، یہ آپ 18 ہزاری سے جب خوشاب روڈ پر چلتے ہیں تو کوٹ شاکر کے آگے چاندنا ایک مقام آتا ہے، دریائے جہلم سے پار مغرب کی جانب تھل کے علاقے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں 5 فروری کو 11 بجے کانفرنس کی کارروائی کا آغاز کا ٹائم دیا گیا ہے۔ خود حضور پیر سیال لجپال غریب نواز وہاں قدم رنجہ فرمائیں گے، آپ کی زیر صدارت حضور سیدنا خواجہ خاجگان، حضور ضیاء چشت، قلندر زمان،
حضور پیر و مرشد سیدی خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق سیالوی صاحب غریب نواز زیر سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف خود قدم رجا فرمائیں گے. تمام پیر بھائیوں کو اس کی اطلاع کی جاتی ہے. اللہ پاک آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو حضور پیر سے آزاد فیضان عطا فرمائے. سنت